عوام کے لیے فری میڈیکل کیمپس لگائے اور بہت سارے جو ہے وہ فلاحی کام بھی کیے. جو ویلفیئر کا کام ہے یہ ہم نے ابھی الیکشن میں شروع نہیں کی ہے. پچھلے 3 سال سے کنٹینیو مسلسل ہم لوگ سحر اور افطار کروا رہے ہیں اور جو بیوہ ہیں ان کے کوئی ماہانہ وظیفے لگائے ہوئے ہیں. جب الیکشنز آتے ہیں تو تمام جو لیڈرز ہیں وہ یکتا ہو جاتے ہیں. جیسے ہی الیکشن ختم ہو جاتے ہیں ایک لیڈر چوز کر لیا جاتا ہے تو وہ پھر اس حلقے کو جو ہے وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے ہوتے. جو روایتی سیاستدان ہیں نا وہ بالکل ایسا کرتے ہیں جو آپ نے کہا. میں ایک عام آدمی ہوں, میں کوئی انڈسٹریلسٹ نہیں ہوں, میری کوئی زرعی کوئی زمین نہیں ہے. جب عام آدمی عام آدمیوں میں سے الیکشن جیت کر آئے گا تو اس کا سوچے گا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان فائقہ رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی بار ڈیجیٹل. ناظرین, جیسے کہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں اور ہر طرف سیاسی گہما گہمی جاری ہے, ایسے میں ہر پارٹی کے امیدوار جو ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ آج رانا عابد موجود ہے جو کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نامزد امیدوار ہیں, جنہوں نے عوام کے لیے فری میڈیکل کیمپس لگائے اور بہت سارے جو ہیں وہ فلاحی کام بھی کیے. ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں. سر, سب سے پہلے السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. سر, آپ نے فری میڈیکل کیمپس لگائے ہیں, کس کس جگہ پہ لگائے ہیں اور کس طرح سے مینیج کیا ہے؟ جی, یہ جو فری میڈیکل کیمپ ہے یہ ہم نے لاسٹ ویک بھی لگایا, اس کے لاسٹ ویک بھی لگایا. اور یہ جو ویلفیئر کا کام ہے یہ ہم نے ابھی الیکشن میں شروع نہیں کی ہے. یہ لاسٹ اس ایریے میں پچھلے 3 سال سے کنٹینیو مسلسل ہم لوگ سحر اور افطار کروا رہے ہیں. اس کے بعد ہم جو ماہانہ راشن کچھ خواتین کو دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بچے اور بچیاں اسکول گوئنگ نہیں ہیں, اسکول نہیں جا سکتے, ان کی فیسز ہم ادا کرتے ہیں. اور جو بیوہ ہیں ان کے کوئی ماہانہ وظیفے لگائے ہوئے ہیں. تو یہ کام ہم پچھلے 3 سال سے کر رہے ہیں. الیکشن تو اس سال اناؤنس ہوئے ہیں. تو الحمدللہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے اس کا جو مین منشور ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے عوام کا ہر لحاظ سے فائدہ کرنا ہے جو ہم کر سکتے ہیں. سر, اس بارے میں بتائیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب الیکشنز آتے ہیں تو تمام جو لیڈرز ہیں وہ یکتا ہو جاتے ہیں, سیاستدان جو ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں اور سب کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں عوام کے لیے, لیکن جیسے ہی الیکشن ختم ہو جاتے ہیں ایک لیڈر چوز کر لیا جاتا ہے تو وہ پھر اس حلقے کو جو ہے وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کر رہے ہوتے. جی بالکل, میں نے اپنے جو پہلے آپ نے کوشچن کیا اس میں یہی بات کا میں نے وضاحت کی ہے کہ جو روایتی سیاستدان ہیں نا وہ بالکل ایسا کرتے ہیں جو آپ نے کہا. لیکن ہم لوگ جو ہے کہ روایتی سیاستدان نہیں ہیں. ہم لوگوں نے ہماری جو جماعت پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے انہوں نے کا جو مین منشور ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے عوام کی خدمت کرنی ہے. تو ہم تو خدمت پچھلے 3-4 سال سے آلریڈی کر رہے ہیں. اور جو الیکشن جیتنے کے بعد یا ہارنے کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ جس کو عزت دے اس کے بعد ہم پھر عوام میں رہیں گے اور یہ کام اپنے جاری رکھیں گے انشاءاللہ. سر, یہ بہت اچھی بات ہے کہ عوام کی جو ہے وہ فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جا رہا ہے, کیونکہ عوام تو بہت پریشان ہے مہنگائی سے. مہنگائی ختم نہیں ہو رہی, کس طرح ختم ہوگی؟ جی بالکل, یہ سوچنا پڑے گا ہمارے جتنے بھی جو سیاسی مین اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو کہ یہ دیکھیں جو پچھلے 15-16 ماہ میں جو پی ڈی ایم نے جو حالت کی ہے ملک کی, اس میں اب آپ یہ دیکھیں کہ اسحاق ڈار صاحب کو اس طرح لایا گیا ہے بٹھا کر ایئرپلین میں کہ جی وہ آئیں گے اور آ کر پتہ نہیں وہ کوئی جادو کی چھڑی لہرائیں گے اور پیٹرول بھی سستا ہو جائے گا اور ڈالرز بھی نیچے آ جائے گا. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ اسحاق ڈار صاحب جب اپنی وزارت کو ٹائم مقرر کر کے جب اپنے گھر گئے ہیں تو پیٹرول کوئی 80 روپے مہنگا ہوا تھا, ڈالر بھی مہنگا ہوا تھا. تو یہ جو پی ڈی ایم نے جو ملک کا حشر کی ہے اور جو باقی سابقہ جو گورنمنٹ ہے ان سے ہمیں اب جان چھڑانا ہوگی. ہمیں نئی قیادت کو موقع دینا ہوگا اور وہ قیادت جو کہ ایماندار ہو, دیانتدار ہو, جو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہو. اور وہ ملک میں صرف ایک ہی نظر آ رہی ہے, پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی قیادت. اچھا سر, عمران خان تو اب جیل میں ہیں تو بات جو ہے وہ ون سائیڈڈ ووٹ کی ہو رہی ہے کہ عوام جو ہے وہ کس کے حق میں ووٹ دے گی. کیا لگتا ہے آپ کو؟ جیسے لاسٹ ٹائم 2017 میں نواز شریف کو نکال دیا تھا تب جو پی ٹی آئی تھی وہ بڑی خوش تھی اور اب جو ہے وہ مسلم لیگ جو ہے وہ بڑی خوش ہے. تو اگر ان سارے تصادم سے نکل کر اگر ہم یکتا ہو کر عوام کی بھلائی کے لیے کام کریں تو زیادہ نہیں اچھے سے ملک چل سکتا؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. آپ یہ دیکھیں کہ ہم سیاستدانوں کو یہ مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ دیکھیں اگر ہم نے سیاستدانوں کو اسی طریقے سے ایک کو اگر آپ الیکشن میں روک رہے ہیں اور لیول جو
لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ اگر مہیا نہیں کر رہے. دیکھیں پی ٹی آئی کا عمران خان کا پورا حق ہے جیسے باقی جماعتوں کا ہے, جیسے مسلم لیگ نون ہے یا پیپلز پارٹی ہے, پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہے, سب کو ایکولی ان کو لیول پلینگ فیلڈ دینی چاہیے تاکہ کوئی الیکشن پر انگلی نہ اٹھا سکے. یہی 2018 میں ہوا تھا, جس کو میرا نہیں خیال کہ ملک کی تمام سیاسی جو جماعتیں ہیں انہوں نے تسلیم کیا تھا. اب بھی اس بار وہی ہونے جا رہا ہے, کہیں فائلیں چھینی جا رہی ہیں, کہیں پر جو تجویز کنندہ اور تائید کنندہ ہے ان کو اٹھایا جا رہا ہے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. سب کا رائٹ ہے الیکشن میں حصہ لینا اور سب کو موقع ملنا چاہیے. بالکل, عوام کا جو حق ہے وہ ہے ووٹ دینا, اور عوام کو جو ہے وہ ووٹ دینا چاہیے کہ اپنا لیڈر چوز کرنا چاہیے جو ان کے حق میں بہتر ہے. جیسے کہ ون سائیڈڈ ووٹ سسٹم ہوتا دکھائی دے رہا ہے, تو پھر آپ کو کیا لگتا ہے عوام جو ہے وہ کس کا ساتھ دے؟ جی یہ تو ایک پرسپشن اس کو نہ بنایا جا رہا ہے کہ ون سائیڈڈ نہیں ہے. دیکھیں اس وقت جو ملک کے حالات ہیں نا, 2 وقت کی روٹی کھانا ایک عام آدمی کے لیے مشکل ہوا ہے. بہت جو امیر آدمی ہے وہ بھی اپنا گزارا کر رہا ہے, جو بہت غریب ہے وہ بھی کہیں سے ادھر ادھر سے لے کے اپنا گزارا کر رہا ہے. جو مڈل کلاس ہے وہ بالکل تباہ ہو گیا, وہ پس گیا. یہ جو اس پر گیس کے بل آئے ہیں ان لوگوں کی ہوش اڑ گئی ہے, اور پھر جو بجلی اور پھر باقی جو چیزیں ہیں جو اشیاء جو ضروریات ہیں وہ بہت مہنگی ہیں, اور انسان جو مڈل کلاس ہے اس کی دسترس سے باہر ہے, یا مڈل کلاس لے لیں یا غریب آدمی ہے وہ ان کی پہنچ سے بہت دور ہے. تو جو ایک ابھی ہمیں بتایا جا رہا ہے جی ایک سائڈ کے پارٹی کو ووٹ پڑیں گے, ایسا نہیں ہوگا. عوام میں بڑا غم و غصہ ہے, اس کا اظہار وہ 8 فروری کو الیکشن والے دن کریں گے, اور انشاءاللہ ہمیں ہماری پارٹی کو, مجھے ایز اے پی 170 کے کینڈیڈیٹ کے میرا جو حلقہ ہے اس میں ہمیں بہت پذیرائی مل رہی ہے. ہمارا یہ پہلا الیکشن ہے, پر انشاءاللہ ہم بڑا مختلف رزلٹ دیں گے, اور انشاءاللہ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے 8 فروری کو کہ ہم ہماری جماعت بڑے اپسٹ دے گی. جو بڑے آج سے پہلے جو سیاسی قائدین سمجھے جاتے تھے, بڑے برج سمجھے جاتے ہیں, تو انشاءاللہ وہ ہم ان کو گرانے میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے. جی سر, آپ نے جیسے میڈیکل کیمپس لگائے, ان کا کیا مقصد ہے؟ اور جو نادرا کی آپ نے گاڑیاں بھجوائی ہیں لوگوں کے لیے, تو وہ سب چیزیں. جی دیکھیں میڈیکل کیمپ کا تو بالکل یہی ہمارا مقصد ہے کہ جو ایک عام آدمی اپنا روٹی پوری نہیں کر سکتا, اور میڈیسن آپ ایک ڈاکٹرز کے پاس چلے جائیں تو وہ بہت مہنگا ہے. 500 700 800 ہزار روپے تک ایک عام آدمی کو جو اس کی میڈیسن اگر لینی پڑتی ہے تو اس کی جو جیب پہ بھاری پڑتی ہے. تو ہم نے جو میڈیکل کیمپ لگا رہے ہیں اس میں ہم فری ادویات دے رہے ہیں. بچوں کا اسپیشلسٹ ہے, جنرل فزیشین ہے, ہارٹ کے ہیں, فزیو تھراپسٹ ہے. تو یہ ہم نے پورا پینل بٹھایا ہے جس کی جو عام آدمی اور عام خواتین, عام فیملیز جو جس کا دل چاہے وہ جتنی میڈیسن چاہے وہ وہاں سے میڈیسن لے, وہاں ہمارے پاس میں ڈاکٹرز کو چیک کرائے اور وہاں سے وہ میڈیسن لے سکتی ہے اور وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ تو میڈیکل کیمپ ہو گیا. نادرا کے بہت سارے کام ایسے ہیں, بچوں کے بے فارم بننے ہیں, لوگ مین آفس میں جاتے ہیں رش کی وجہ سے, پھر اپنا ان کو دیہڑی ختم کر کے اپنا چھٹی لے کر آف کر کے آفس سے, جو دکاندار بھائی ہے اس کو اپنی دکان بند کر کے نادرا کے آفسز میں جانا ہوتا ہے. جو عام آدمی ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ اپنی دکان سے یا اپنے آفس سے چھٹی کر کے نا شناختی کارڈ یا بے فارم, یا اگر الیکشن ڈیز آ رہے ہیں تو آئی ڈی کارڈ کی ڈیٹ ختم ہو گئی ہے تو وہ اپنا آئی ڈی کارڈ بنانے کے لیے نادرا سینٹر جائے. تو ہم نے اپنے حلقے میں پی 170 میں مختلف یوسز میں ہم نے نادرا کی گاڑی کا انتظام کیا, اور اس لیے انتظام کیا ہے کہ اپنے جو بزرگ ہیں, جو بھائی ہیں, جو کہ نادرا سینٹر نہیں جا سکتے, جو ہماری بزرگ مائیں بہنیں ہیں, جو اسٹوڈنٹ ہیں, جو انہوں نے نیا شناختی کارڈ بنانا ہے, جو ہماری نئی یوتھ ہے, مطلب جتنے بھی نادرا کے اکارڈنگلی جو کام ہے نا وہ ان کے ڈور پر ہو. یہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کا جو میں اس سے پہلے بتا چکا ہوں, ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ ہم نے اپنے جو عوام ہے, علاقے کے لوگ ہیں, ہمارے جو بھائی بہن ہیں, ان کو ہم نے سہولت دینی ہے. تو یہ اس کا ایک حصہ ہے. بالکل سر, جیسے کہ آپ نے اپنا تو جو آپ نے عوام کو سہولیات فراہم کی ہیں, اپنا اہم کردار ادا کر دیا ہے, لیکن ان سیاستدانوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے میں لگے ہوئے ہیں, جن کو عوام کی پرواہ نہیں ہے, صرف وہ سیاسی مفاد کے لیے کام کر رہے ہیں؟
جی بالکل آپ نے درست کہا ہے کہ وہ ہمارے جو سیاستدان جو ہمارے سینئر ہیں, ہمیں تو اس سال ہماری جو پارٹی نے اناؤنس کیا اور ہم الیکشن لڑنے کے لیے آئے ہیں, اور اس لیے کیا ہے کہ یہ جو ہمارے 2-3 پارٹیاں جو بنی ہیں, الیکٹیبل کی جو سیاست ہے ہمارے ملک میں ختم ہونی چاہیے. یہاں پر عوامی سیاست آنی چاہیے, عام لوگ آنے چاہیے. میں ایک عام آدمی ہوں, میں کوئی انڈسٹریلسٹ نہیں ہوں, میری کوئی کوئی زمین نہیں ہے, میں ایک عام آدمی, اور میں عام آدمی, ہماری جو جماعت نے کوئی بھی الیکٹیبل کو سیٹ نہیں دی ہے, ٹکٹ نہیں دی ہے. ہم ایک عام آدمی کو ٹکٹ دی ہے, اور اس لیے دی ہے کہ جب عام آدمی عام آدمیوں میں سے الیکشن جیت کر آئے گا تو اس کا سوچے گا. ایسا نہیں ہے الیکشن جیتنے کے بعد وہ اسلام آباد چلا جائے یا لنڈن چلا جائے یا کسی اور ملک چلا جائے اور پھر 5 سال کے بعد وہ واپس آئے. وہ عوام کا نمائندہ ہونا چاہیے جو ہر وقت اپنے عوام کے درمیان میں رہے. اور بالکل ٹھیک کہا آپ نے, جیتنے کے بعد عوام میں زیادہ رہنا ہے تاکہ ہم ان کے کام با احسن کر سکے انشاءاللہ. سر لاسٹ میں کیا میسج دینا چاہیں گے عوام کو ووٹ کے حوالے سے؟ جی میں اپنے حلقے کے لوگوں کو, بلکہ پورے پاکستان کے, میرا حلقہ تو پورا پاکستان ہی ہے, لیکن فی الوقت PP 170 کے لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ دیکھیں, آپ اپنا جو حلقے کا نمائندہ ہے جو آپ کے حلقے سے الیکشن لڑ رہا ہے, آپ اس کو اپنے حلقے کا MPA یا MNA سلیکٹ کریں جس کو آپ اپنے گھر کی چابی دے سکتے ہیں. اگر آپ اپنے گھر کی چابی دے سکتے ہیں اور وہ آپ کے گھر کی حفاظت کر سکتا ہے تو آپ اس آدمی کو اپنے علاقے سے جتائیں. کیونکہ اگر آپ کو اپنے حلقے کے نمائندے پر اتنا ہی یقین نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر کی چابی یا چار دیواری کی وہ حفاظت نہیں کر سکتا, تو ہم یا آپ اپنے پورے علاقے کو کس طرح آپ ایسے شخص کے حوالے کر سکتے ہیں جو آپ کے پورے حلقے کی حفاظت نہیں کر سکتا. تو ہمیں ابھی سمجھنا ہے, سیکھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے. پیچھے جو گزر گیا اس کو ختم کریں اور انشاءاللہ ایک نئے پاکستان کی بنیاد رکھیں, اور وہ بنیاد ہے PP 170 سے رانا عابد رحمان. شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا. اور ہمارے ساتھ رانا عابد موجود تھے جو کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے نمائندے ہیں اور جنہوں نے عوام کے لیے بہت سارے کام کیے ہیں, بہت سارے جو ہے وہ فلاحی کیمپس لگائے, میڈیکل کیمپس لگائے, نادرا کی جو گاڑیاں ہیں وہ جگہ جگہ ہر علاقے میں بھجوائیں, جو کہ ابھی تک بہت سارا کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی جو ہے وہ عوام کے لیے ہی کام کرتے رہیں گے, اور عوام کے لیے یہی میری رائے ہے کہ جو ووٹ ہے وہ ضرور دیں اپنے گھر سے نکل کر, کیونکہ ووٹ جو ہے وہ آپ کا حق ہے اور لیڈر چننا بھی آپ کا حق ہے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان فائقہ رانا کو دے اجازت. اللہ حافظ.